کہ وہ کلمات اس کی پکڑ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ حضور کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، لیکن ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد دعا بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں مانگتے، اور ہمارا ارادہ اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں نے رات کو دعا مانگ کر میں سویا کہ یا اللہ مجھے یورپ کا ویزا عطا فرما، تو ہماری دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم صبح جاگیں اور اٹھیں تو ہم پاکستان میں نہ ہوں بلکہ ہم یورپ میں آنکھ کھولیں، حالانکہ صحیح معنوں میں ہم دعا ہی نہیں مانگتے، اور دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ ایک شخص کی میں نے بات سنی، وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، شادی کا 1 سے 2 سال گزر گئے لیکن میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ بیماری نا بڑی رشتہ داروں میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی شادی ہو نا 1 سے 2 سال گزرے، سارے رشتہ داروں کے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، کیا وجہ بنی ہے؟ وہ نسخے بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، لیکن یہاں بھی ہر شخص ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جب اس نے کہا میری اولاد نہیں ہو رہی تھی لیکن میں صبح تہجد کے وقت اٹھتا اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا، وہ کہتا ہے جس طرح ڈھیٹ انسان ہوتا ہے نا، میں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا کہ میرے مالک تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے، اور عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اب مالک تو نے اولاد بھی دینی ہے تو تو نہیں دینی ہے، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، اٹھنا میں نے تب ہے جب مجھے اولاد مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں 8 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے مجھے 2 بچے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ اللہ عطا فرماتا ہے لیکن ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہیں، ہم دعاؤں میں جلدی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کسی دفتر میں چلے جائیں، وہاں کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے انسان ایک طرف جاتا ہے، پھر دوسری طرف جاتا ہے، تیسری طرف مہرے لگاتا ہے، چوتھی طرف دستخط کرواتا ہے، پھر جا کر کہیں کام ہوتا ہے، اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاں دعا مانگی اسی وقت قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔